السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ شرعی ڈپلومہ کورس میں آپ سب کا تہ دل سے استقبال ہے ایک مرتبہ پھر۔ آج کے دن ہم انشاءاللہ فقہ کا درس لیں گے، اور جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا اس سے آگے کچھ اور مسائل سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے اس دن پڑھا تھا وضو کا طریقہ کہ وضو میں کیا چیز واجب ہے، تو ہم نے بتایا تھا کہ گردن کا مسح کرنا بدعت ہے، صحیح نہیں ہے، اور جو اس سلسلے میں روایتیں آتی ہیں وہ ضعیف ہیں۔ تو اسی سے آگے بڑھ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر انسان چاہے تو سر کے کچھ حصے اور پگڑی پر ساتھ ساتھ مسح کر سکتے، یہ کافی ہے۔ یعنی اگر سر کا اگلا حصہ کھلا ہوا ہے اور پیچھے پگڑی بندھی ہوئی ہے تو سر کے اگلے حصے پر اور پگڑی پر مسح کریں۔ صرف پگڑی پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے اگر پورا سر ڈھکا ہوا پگڑی سے۔ اسی طرح اگر پورا سر کھلا ہوا تو پورے سر پہ مسح کریں گے، یا اگر کچھ حصہ کھلا ہوا کچھ حصہ پگڑی سے ڈھکا ہوا ہے تو سر کے جو کھلے حصے پر سر کے پر اور جو پگڑی بندھی ہوئی ہے تو پگڑی پر مسح کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توضأ، وضو کیا، ومسح بناصیتہ وعلی العمامہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو اپنی پیشانی پر، سر کے اگلے حصے پر اور عمامہ پر مسح کیا۔ تو روایت صحیح مسلم کی ہے۔ تو اس کے آگے جو مسئلہ ہے پیر دھونا کا، یہ پیر دھونا بھی واجب ہے، تو انسان اپنا پیر دھوئے گا سب سے آخر میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ تو ٹخنا جو پیر کے اوپری حصے میں تھوڑا سا جو پیر سے اوپر ہوتا ہے، ہڈیاں نکلی ہوتی ہیں، انہیں کو ٹخنا کہا جاتا ہے۔ تو ٹخنوں سمیت دھونا، جس طرح سے ہاتھ میں کوہنی بھی دھونا ہے اسی طرح سے پیر میں ٹخنا بھی دھونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی روایت آتی ہیں کہ آپ نے وضو کیا، ان سب میں پاؤں دھونے کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے اپنی ایڑی کو نہیں دھویا تھا، تو آپ نے کیا فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، کہ ان ٹخنوں کے لیے آگ سے ہلاکت ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پیروں کو دھویا جائے گا۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے کہا توضأ کما امرک اللہ، تم ویسے وضو کرو جس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ پھر آپ نے اسے وضو کا طریقہ بتلایا اور اس میں پاؤں بھی دھوئے۔ تو وضو میں پاؤں دھونا واجب ہے۔ البتہ اہل ظاہر یعنی ظاہریہ اور کہتے ہیں کہ دھونا اور مسح کرنا دونوں واجب ہے۔ اسی طرح سے شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ دھویا نہیں جائے گا بلکہ مسح کیا جائے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں دھونا ہی ثابت ہے، اس لیے پاؤں دھونا فرض ہے اور مسح کافی نہیں ہوگا۔ تو ٹخنا جو ہوتا ہے وہ پڈلی اور پاؤں کے جوڑ کے پاس جو ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اسی کو ٹخنا کہتے ہیں، یہ اس میں دھویا جائے گا۔ اسی طرح سے موزوں پر مسح کرنا بھی جائز ہے۔ اگر انسان پیر میں موزہ پہنے ہوئے ہے تو مسح بھی کر سکتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعَمَامَةِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا اور امامہ پر مسح کیا، پگڑی پر مسح کیا۔ اسی طرح سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الخفین والخمار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر اور پگڑی پر مسح کیا۔ تو یہ تقریباً 40 صحابہ کرام سے موزوں پر مسح کرنا ثابت ہے۔ اور اس سلسلے میں جو روایتیں آئی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر صحابہ سے، وہ صحیح نہیں، جنہوں نے انکار کیا وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اسی میں ایک چیز ہے کہ موزوں پر مسح کب کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے موزوں پر مسح کے لیے پہنتے وقت باوضو ہونا شرط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، انہیں چھوڑ دو، میں نے جب یہ موزے پہنے تھے تو میں باوضو تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان موزوں پر مسح اس وقت کر سکتا ہے
جب وضو کرنے کے بعد موزہ پہنا ہو، یعنی مکمل وضو کر لیا، دونوں پیر دھو لیے ہوں پہلی مرتبہ اور اس کے بعد موزہ پہنا ہو، تب پھر اگلے مرتبہ وضو کرتے وقت اس پہ مسح کرے گا۔ اگر بغیر وضو کے موزہ پہن لیا ہے یا مکمل وضو نہیں تھا، ایک ہی پیر دھویا تھا اور دوسرا پیر دھونے سے پہلے موزہ پہن لیا ایک پیر میں، پھر دوسرا پیر دھویا اور پھر دوسرے پیر میں موزہ پہن لیا، تو اس طرح سے اس پہ موزہ درست نہیں ہوگا۔ میں دوبارہ کہہ دوں کہ موزوں پر مسح کرنے کے لیے باوضو ہونا شرط ہے۔ جب انسان مکمل طور سے باوضو ہو، پیر دھو کر کے وضو کیا ہو، اس کے پہنا ہو، تو پھر انسان اگلی مسح یہ وضو کرتے وقت موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ مکمل باوضو ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو، بعض لوگ ٹھنڈی کے موسم میں جلد بازی میں ایسا کرتے ہیں کہ ایک پیر دھویا اور اس کے فوراً بعد اسی پیر میں موزہ پہن لیا، پھر دوسرا پیر دھویا اور دوسرے پیر میں موزہ پہن لیا، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اگر انسان نے ایسا کیا ہے تو وضو تو ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگلی مرتبہ جب وضو کرنے بیٹھے گا تو اس پر مسح نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جس وقت اس نے موزہ پہنا ہے پہلے پیر میں اس وقت وہ مکمل باوضو نہیں تھا، تو یہ یاد رکھے گا۔ تو یہ موزوں پر مسح کرنے کے لیے باوضو ہونا شرط ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے، موزے کے کس حصے پر مسح کیا جائے گا، اوپری حصے پر یا نچلے حصے پر؟ تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ موزے کے اوپری حصے پر مسح کرنا درست ہے، مشروع ہے، صرف ہے موزے کے اوپر والے حصے پر ہی مسح کیا جائے گا۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بہت مشہور روایت ہے، صحیح ابو داؤد کی روایت، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولی بالمسح من اعلیہ، کہ اگر دین کا دارمدار رائے اور عقل پر ہوتا تو موزوں کے نچلے حصے پر مسح اوپر کے بنسبت زیادہ بہتر تھا، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے کے اوپری حصے پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور مسئلہ ہے کہ مقیم اور مسافر کے لیے کیا کوئی فرق ہے؟ کب تک انسان مسح کر سکتا ہے؟ یہ مسح کرنے کی مدت کتنی ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے میں سوال کیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للمسافر ثلاثۃ ایام ولیالہن وللمقیم یوم ولیلۃ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات مسح کی مدت متعین کی ہے۔ تو مسافر 3 دن 3 رات مسح کر سکتا ہے اور مقیم 1 دن اور 1 رات مسح کر سکتا ہے۔ جن لوگوں کا خصوصاً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ مسح کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے، ہمیشہ مسح کیا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو مختصر ہے کہ صرف 3 دن 3 راتیں مسافر کرے گا، اور اگر آپ مقیم ہیں گھر میں ہیں تو پھر 1 دن اور 1 رات۔ اسی طرح سے اگر ایک آدمی پہلے مقیم تھا، حالت اقامت میں اپنے گھر میں تھے، آپ نے مسح کیا اور پھر نکل پڑے سفر کے لیے، تو پھر آپ مسافر کا حکم ہو جائیں گے، 3 دن 3 راتیں کر سکتے ہیں۔ یہ اسی طرح سے اگر آپ سفر کی حالت میں آپ نے مسح کرنا شروع کیا تھا اور آپ گھر پہنچ گئے تو پھر آپ مقیم کے حکم میں ہو جائیں گے، اس میں 3 دن 3 رات نہیں چلے گا۔ اچھا، مدت مسح میں جنابت کی وجہ سے موزے اتارے جائیں گے، جنابت کی وجہ سے موزے اتارے جائیں گے، لیکن پیشاب پخانہ یا نیند کی وجہ سے موزے اتارنا ضروری نہیں ہے۔ صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اللہ ننزع خفافنا 3 ایام الا من جنابۃ ولکن من غائط وبول ونوم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم 3 دن تک اپنے موزے نہ اتاریں الا کہ جنابت لاحق ہو جائے، البتہ بیت الخلاء جانے کی صورت میں پیشاب اور نیند کی وجہ سے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ یہاں پہ ایک وضاحت کر دوں، کچھ لوگوں کی یہ رائے آتی ہے کبھی کبھی اور سوالات ہمارے پاس آتے بھی ہیں کہ انسان فجر میں موزوں پر مسح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے۔ اس میں واضح طور پر جو جواب ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس میں یہ ثابت ہو کہ رات میں موزہ پہننا درست نہیں ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ رات میں موزہ نہیں پہننا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کی پسند ناپسند الگ مسئلہ ہے، آرام اور تکلیف الگ مسئلہ ہے، لیکن شرعی نقطہ نظر سے رات میں موزہ پہن کر سونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو 3 دن 3 رات تک مسافر
موزہ پہنے مسح کر سکتا ہے، اس کا مطلب وہ نہیں اتارے گا رات میں۔ اسی طرح سے مقیم آدمی ایک دن ایک رات، اگر انسان ایسا مقیم ہے تو پھر فجر میں بھی مسح کرنے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ رات میں موزہ پہنے سویا ہو۔ تو 3 دن 3 رات تک موزہ نہیں اتارا جائے گا۔ ہاں اگر انسان کو غسل کی نوبت آ جائے تو پھر موزہ اتار کر کے غسل کریں گے، اس میں مسح نہیں چلے گا، موزہ اتار کر کے غسل کریں گے۔ ہاں لیکن اگر پیشاب ہے، پیخانہ ہے، کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹ گیا ہے تو پھر مسح چل سکتا ہے اپنے مدت میں۔ اسی طرح سے تھوڑا ممکن ہے کسی کے ذہن کو اٹپٹا سا لگے کہ جوتوں پر اور جراب پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، مسح علی الجوربین والنعلین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا، اور یہ روایت سنن ابو داؤد کی ہے، سنن ترمذی میں بھی، سنن ابن ماجہ میں بھی روایت، یہ نسائی، ابن حبان وغیرہ میں بھی روایت موجود ہے۔ تو جرابوں پر بھی یعنی چاہے موزے چمڑے کے ہوں یا کپڑے کے ہوں، اون کے ہوں، سب پہ مسح کرنا درست ہے، کوئی اس میں چمڑا یا غیر چمڑا کی حد بندی نہیں ہے۔ ایک اور چیز، وضو میں نیت بھی ضروری ہے۔ وضو اس وقت مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ نیت نہ کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو جب آپ نے نیت ہی نہیں کی ہے تو پھر وضو کیسا؟ تو نیت ضروری ہے، نیت کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے زبانی الفاظ کے ساتھ نیت صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے، یاد رکھیں زبان سے نیت کرنا صرف حج کے موقع پر ثابت ہے، باقی کسی عمل میں زبان سے نیت کرنا ثابت نہیں ہے۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، آپ نے دل میں ارادہ کیا وضو کرنے کا تو دل سے نیت کرنا کافی ہے۔ زبان سے نیت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، نہ کسی کو اس کا حکم دیا ہے، اور نہ کسی کو سکھایا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے بدعت ہے، اور لوگ جو کہتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا بہتر ہے، وہ اپنی طرف سے شریعت بناتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں ہے۔ تو زبان سے نیت کرنا صحیح نہیں ہے، یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی واجب ہے۔ نقید بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اور سنن ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ، دارمی، امام مسند احمد میں بھی روایت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، کہ انگلیوں کے درمیان خلال کرو۔ تو اس لیے خلال کرنے کا حکم دیا، کبھی کبھی جب انگلیاں موٹی ہوتی ہیں تو کبھی کبھی انگلیوں کے بیچ میں پانی نہیں پہنچتا ہے، تو پانی پہنچانا ضروری ہے، تو ہاتھ اور پاؤں کے انگلیوں کا خلال بھی واجب ہے۔ اسی طرح سے داڑھی کا خلال بھی، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو پانی کا ایک چلو بھر کے اپنی تھوڑی کے نیچے داخل کرتے اور اس کے ساتھ اپنی داڑھی کا خلال کرتے، اور پھر فرماتے ہاکذا امرنی ربی، اسی طرح ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ سنن ابو داؤد اور سنن بہقی کی روایت ہے۔ اسی طرح سے دائیں جانب سے وضو کرنا بھی واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لبستم و اذا توضأتم فابدؤوا بما یامنکم، جب تم لباس پہنو اور جب تم وضو کرو تو اپنے دائیں جانب سے شروع کرو۔ مختصر یہ کہ ہاتھ دھوتے وقت پہلے دایاں ہاتھ دھویا جائے گا، پھر بایاں ہاتھ دھویا جائے گا، یا شروع میں وضو کرتے وقت بسم اللہ کرنے کے بعد، نیت کرنے کے بعد جب ہتھیلی دھوتے ہیں شروع میں تو پہلے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پھر بایاں ہاتھ کی ہتھیلی دھوئیں گے۔ تو فابدؤوا بما یامنکم، دائیں ہاتھ سے شروع کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اسی پر رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز، وضو میں موالات بھی واجب ہے۔ موالات یعنی پے در پے دھونا، مسلسل دھونا، یہ نہیں کہ ابھی آپ وضو کریں اس کے کچھ دیر کے بعد رک گئے پھر کچھ دیر کے بعد کر رہے ہیں، اس طرح نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے وضو کیا تو اس کے قدم پر، انہوں نے اس کے پیر پر ایک ناخن کے برابر جگہ خشک رہ گئی تھی،
चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो फरमाया इर्जी फासिन वज़ू, वापस जाओ अपना वज़ू दुरुस्त करो। वो वापस गया और वज़ू करने के बाद नमाज़ पढ़ी। तो इस हदीस से क्या मालूम हुआ कि मुआलात ज़रूरी है, वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि जाओ अपना पैर दोबारा धो लो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वज़ू करने का हुक्म दिया, ना कि सिर्फ खुश्क जगह को धोने का। तो रवायत में सराहत है कि फ़अमरहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युईदल वज़ूआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दोबारा वज़ू करने का हुक्म दिया। तो इस रवायत से साबित होता है कि मुवालात यानी पैर दर पे धोना वाजिब है। इसी तरह वज़ू में तरतीब भी वाजिब है। जो मैंने अभी रवायत सुनाई कि ज़ात वज़ातुम फ़ब्दू बिमयामिनिकुम, जब तुम वज़ू करो तो दाएं तरफ से शुरू करो। इससे पता चलता है कि तरतीब ज़रूरी है, वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं बाएं का हुक्म नहीं देते। दाएं तरफ से शुरू करने का हुक्म दिया है, इसका मतलब कि तरतीब वाजिब है। इसलिए अगर कोई पहले पैर धो ले, बाद में सर का मसा करे, या पहले हाथ धो ले फिर चेहरा धोए, तो ये वज़ू नहीं माना जाएगा। वज़ू में तरतीब वाजिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तवज़्ज़ा कमा अमरकल्लाह, जैसा अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उसी तरह वज़ू करो। तो वज़ू में तरतीब भी वाजिब है। तो तरतीब भी वाजिब है, मवालात यानी पैर दर पे धोना भी वाजिब है, दाएं जाने से शुरू करना नीयत भी वाजिब है। इसी तरह से जो सुन्नतें इसमें सर के अलावा बकिया आज़ा तीन मरतबा धोना मुस्तहब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर तरह का साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ा वज़ू को एक मरतबा धोया, दो मरतबा धोया और तीन मरतबा धोया। तवज़्ज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रतन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत से बुखारी में। इसी तरह से अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है, ये सही बुखारी की भी रवायत है, तवज़्ज़ा मर्रतैन। इसी तरह से उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है तवज़्ज़ा सलासन तीन मरतबा धोया। तो इससे साबित होता है कि एक मरतबा, दो मरतबा, तीन तरह से करना दुरुस्त है। तो आज के दिन बस इतना ही। आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।